اپنی آنکھوں کے سامنے کچھ بھی ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ آپ کے لیے کچھ نہیں کر رہا ہے۔ آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ کن کن مصیبتوں سے اللہ آپ کو پروٹیکٹ کر رہا ہے اور آپ کے پیچھے آپ کے لیے کیا کیا تیار کر رہا ہے۔ اللہ تمہیں اسی طرح رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ جس کے لیے اللہ کافی ہے، جس سے اللہ محبت کرتا ہے، کیا اللہ اسے کبھی اکیلا چھوڑ دے گا؟ جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ کھول دیتا ہے اور اللہ اسے وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اس نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایوریون، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پچھلے ویڈیو میں ہم نے آزمائش کے بارے میں بات کی تھی۔ اب اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آزمائش کے دوران ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ چلیے بنا کسی دیری کے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ چلیے ہم بات کرتے ہیں کہ جب آپ اللہ کی آزمائش میں ہوں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ آپ کو 5 کام کرنی ہے۔ سب سے پہلا کام آپ کو صبر کرنا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ تم نماز پڑھو اور صبر کرو، میں تمہیں مدد کروں گا، میں تمہارے ساتھ ہوں، بس آپ کو صبر کرنی ہے۔ ہاں، صبر کرنا کوئی آسان بات نہیں، مشکل ضرور ہے، اس لیے تو اللہ تعالیٰ صبر کا اتنا بڑا اجر دے رہا ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ اس لیے اب جس بھی حالت میں ہو صبر کیجیے۔ ایسا مت سوچئے میں 2 دن سے صبر کر رہا ہوں، 10 دن سے کر رہا ہوں یا 1 مہینے سے صبر کر رہا ہوں، پھر بھی کچھ نہیں بدلا۔ اگر آپ کو اپنی آنکھوں کے سامنے کچھ بھی ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ آپ کے لیے کچھ نہیں کر رہا ہے۔ آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ کن کن مصیبتوں سے اللہ آپ کو پروٹیکٹ کر رہا ہے اور آپ کے پیچھے آپ کے لیے کیا کیا تیار کر رہا ہے۔ جب اللہ کے فیصلے کا صحیح وقت آئے گا وہ آپ کے لیے راستہ کھول دے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ اللہ کا شکر ادا کرتے کرتے تھک جائیں گے۔ بس تب تک تھوڑا صبر رکھیے۔ اینڈ دا سیکنڈ ون از آپ کو دعا کرنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ دعا ایک ایسا پاورفل ویپن ہے جو تقدیر کو بھی بدل سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس پر ناراض ہوتا ہے۔ اللہ کو پسند ہے آپ کا مانگنا۔ لوگوں سے تو شیئر کرتے ہو اپنے سارے پرابلمس، لیکن اللہ سے کیوں نہیں کرتے؟ لوگ تو آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکیں گے۔ آپ کے ہر پریشانی کو دور کرنے پر صرف اللہ ہی قادر ہے۔ اس لیے اللہ سے دل کھول کر دعا مانگیے، اپنی سارے پریشانیاں اللہ سے شیئر کیجیے۔ یا اللہ میرے ساتھ اب یہ ہو رہا ہے، اب میں تھک چکا ہوں یا رب، بس تو ہی کچھ کر، تو ہی مجھے نکال اس سچویشن سے، بس تو ہی میری ہیلپ کر۔ اللہ سے دعا مانگیے، اس سے اللہ کے ساتھ آپ کا ایک اسٹرانگ بانڈ بنے گا۔ اینڈ نمبر 3 از اللہ پر توکل رکھنا۔ پہلے ہم جان لیتے ہیں توکل کیا ہے۔ توکل کا مطلب یہ ہے اپنے دل کا پورا بھروسہ صرف اللہ پر رکھنا، دل سے یہ یقین رکھنا کہ اللہ مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا، اللہ ضرور میری مدد کرے گا، میری دعا سنے گا اور میرے لیے وہی فیصلہ کرے گا جو میرے حق میں سب سے بہترین ہوگا، اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ لوگوں کے بجائے صرف اللہ کی ذات پر اپنا پورا بھروسہ رکھنا توکل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر تم اللہ پر ویسے توکل کرو جیسے توکل کرنے کا حق ہے تو اللہ تمہیں اسی طرح رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ وہ صبح بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر لوٹتے ہیں۔ اپنی طرف سے پوری کوشش کیجیے اور پھر اللہ پر توکل رکھیے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے
محبت کرتا ہے. جس کے لیے اللہ کافی ہے، جس سے اللہ محبت کرتا ہے، کیا اللہ اسے کبھی اکیلا چھوڑ دے گا؟ نہیں چھوڑے گا. بس آپ اللہ پر توکل رکھیے. اینڈ نمبر 4 از اللہ کا تقوی اختیار کرنا. تقوی مینس ہر وقت احساس رکھنا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. ہر وہ کام کرنا جو اللہ کو پسند ہو اور ہر اس کام سے بچنا جو اللہ کو ناپسند ہو. خاص طور پر تنہائی میں گناہوں سے بچنا. جب آپ گھر میں اکیلے ہو اور کوئی گناہ کرنے کا خیال آیا، جب آپ کے دل میں احساس آیا کہ کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، اور پھر اس گناہ کرنے سے آپ رک گئے، یہی تقوی ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ کھول دیتا ہے، اور اللہ اسے وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اس نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا. سو اللہ کا تقوی اختیار کیجیے. اینڈ نمبر 5 از کثرت سے استغفار کیجیے اور اللہ کے نبی پر کثرت سے درود بھیجیے. نوح علیہ السلام نے اپنے قوم سے فرمایا اپنے رب سے استغفار کرو، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے. وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا، تمہارے مال اور اولاد میں اضافہ کرے گا، اور تمہارے لیے باغ بنا دے گا اور نہریں جاری کر دے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص استغفار کو اپنی عادت بنا لے، اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، ہر غم سے نجات عطا فرماتا ہے، اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا. اس لیے کثرت سے استغفار کیجیے اور اللہ کے نبی پر کثرت سے درود بھیجے. جو شخص اللہ کے نبی پر درود بھیجتا ہے، اللہ اس پر اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے. یہ 5 کام آپ ضرور کیجیے. نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے کچھ دعائیں بھی شیئر کروں گی. جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آپ سب کے لیے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سارے پریشانیاں دور کر دے، آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دے اور آپ کو ہمیشہ خوش رکھے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.